جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جمال الدین اور پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار ذوالفقار علی۔ میرے ساتھ حسب روایت موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید اقبال ہاشمی۔ آج ہم آزاد کشمیر کے کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے اور اپنی جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ہم آپ سے پہلے بھی گزارش کرتے رہیں کہ سردیوں کا موسم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سردی سے جو ہے وہ بچائیں، اور پانی جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو ابال کے پئیں۔ ہاشمی صاحب خوش آمدید، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ یہ بتائیں کہ جو فاروق حیدر صاحب نے آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ایک تو آپ کا دوبارہ شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ حسب روایت آپ جو ہے نا وہ وقفہ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں، تو جو ہمارے ناظرین ہیں اور جو ہمارے قارئین ہیں اور جو ہمارے سامعین ہیں وہ بے چین رہتے ہیں کہ سردار صاحب کی خوبصورت آواز سنیں، لیکن آپ وقت نہیں نکالتے، تو مہربانی کریں آئندہ وقت نکالا کریں۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے فاروق حیدر صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جس دن یہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ دیا تھا اسی دن آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، اور فاروق حیدر صاحب نے اسمبلی کے خطاب میں آزاد کشمیر حکومت کو تجویز دی تھی کہ آپ آزاد کشمیر حکومت جو ہے نا آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا جائے کہ جو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کشمیر کے اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ انڈین سپریم کورٹ اپنے حدود کے اندر فیصلہ دے سکتی ہے، اور اس کا فیصلہ ویلڈ بھی جو ہے نا وہ اس کی حدود کے اندر ہے۔ کشمیر چونکہ اس کا حصہ نہیں ہے، متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ابھی اس پہ یہ رائے شماری ہونی ہے کہ خطرادید کا معاملہ ہے، تو اس کے کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا وہ کشمیر کی عوام کے لیے سپریم کورٹ آف انڈیا کوئی فیصلہ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی۔ تو حکومت آزاد کشمیر نے اس حوالے سے کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، تو پھر فاروق حیدر صاحب نے اب اپنے طور پر سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر میں ایک ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ وہی بات جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کے دوران کی تھی کہ آزاد کشمیر بلکہ ریاست جموں کشمیر جو ہے نا 1947 میں جب تقسیم ہند کا قانون لاگو ہوا تو وہ الگ ریاست تھی، تو اس کے بعد مہاراجے نے جو الحاق کیا تھا اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کی حکومت نے جو ہے نا کوشش بھی کی تھی ایک قرارداد منظور کروا کر سلامتی کونسل میں پیش کر کے اس کو ویلڈ کروائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کہا تھا کہ یہ جو اسمبلی کی قرارداد ہے یہ کہ خود ارادیت کا نعمل بدل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت ہونی ضروری ہے، اور آزاد کشمیر سپریم کورٹ اس حوالے سے ایک روڈ میپ دے سکتی ہے، ایک بڑا فیصلہ دے سکتی ہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیر پر لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں ہاشمی صاحب، یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کسی قسم کی نہ مداخلت کرتی ہے، نہ کبھی انہوں نے کبھی کوئی مداخلت کی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ چونکہ نہیں ہے، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے انڈین سپریم کورٹ کو میرا خیال ہے یہ شروع میں ہی اس کو جو ہے ریجیکٹ کر یہ متنازع علاقہ ہے سر، دائرۂ اختیار میں نہیں آتا۔ تیسری تسلیم بات یہ شدہ متنازع علاقہ ہے، اور ہندوستان کی ریکویسٹ پر جو ہے اقوام متحدہ نے اس کو انڈین متنازع سپریم علاقہ کورٹ جو ہے وہ یو این سے اوپر نہیں ہے، سلامتی کونسل سے اوپر نہیں ہے، تو لہذا فاروق حیدر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا معاملہ ریاست کے اندر رہے گا، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا جو بھی اس میں فیصلہ آتا ہے وہ عالمی برادری کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو حق خود ارادیت کا جلسہ وزیر اعظم صاحب نے جا کے کوٹلی میں کیا ہے، اس کے تحریک آزادی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ جلسہ کرنے کا انتخاب کوٹلی میں ہی کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ 8.5 ماہ سے اس منصب پر براجمان ہیں، اور انہوں نے خطے کے اندر گڈ گورننس اور اصلاحات کا جو ہے نا وہ نعرہ لگایا تھا، اور تحریک آزادی کشمیر کو وہ بھول گئے تھے۔ حالانکہ یہ جو حکومت ہے یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے، اور بیس کیمپ کی حکومت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا، سیاسی اور صفاتی اور اخلاقی طور پر جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کرنا، ان کے لیے اخلاقی حمایت دنیا سے بھی حاصل کرنا، اور خود بھی سفارتی سطح پر کوشش کرنا۔ لیکن وزیر اعظم اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ بھول گئے کہ انہوں نے بیس کیمپ کی وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں ان میں یہ کام بھی شامل ہے۔
تو چونکہ 5 جنوری کو یوں ایک قرارداد عقیق خطردی کے حوالے سے اسلامی سلامتی کونسل نے منظور کر رکھی ہے، تو وہ دن تو وہ بھول گئے، لیکن 2 دن بعد انہوں نے کوٹلی میں عقیق خطردید کا جلسہ رکھا، جس کے جو ہے نا جلسہ بجائے اس کے کوئی فائدہ ہوتا، وہ ایک تو تماشا بن گیا سوشل میڈیا پر، کیونکہ کچھ ایسی کالز جو ہے نا وائرل ہوئی، کچھ سرکاری آرڈر ایسے وائرل ہوئے سوشل میڈیا پر جن میں سرکاری ملازمین کو زبردستی جبراً اس جلسے میں شرکت کے لیے پابند کیا گیا، خصوصاً محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے ملازمین کو. تو پھر جس انداز میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا اس سے ثابت یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. سرکاری ملازمین کے لیے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی. اس کے اثرات جو ہیں نا وہ مثبت ہونے کے بجائے منفی ہوئے اور اندرون و بیرون ملک یہ تماشا بنا کے تحریک آزادی کشمیر سرکاری ملازمین کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. لیکن بات یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ 5 جنوری کو جو جلسہ ہونا چاہیے تھا وہ 5 جنوری کو ہی ہو جاتا تو زیادہ اچھی بات تھی. جس دن یوم عقیق خطردی تھا اس دن بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، قومی میڈیا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بعد میں آپ کسی کے نام پر جلسہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ زندگی میں کسی کی قدر نہ کریں اور بعد از وفات اس کے لیے جو ہے وہ فاتحہ پڑھاتے رہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ 5 ہی کو ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر 5 کو ہوتا تو لوگوں کی ایک موومنٹ بنی ہوتی ہے اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ تحریک آزادی کے ساتھ ہیں. تو اچھا ہاشمی صاحب، یہ آزاد کشمیر میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فائلیں نہیں نکالی جا رہی، دوسرا یہ کہ جو ایڈاک ملازمین ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا 18 میں یا 17 میں، ہمارے خیال 2018 میں دیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایڈاک ملازمین کی صرف ایک دفعہ ہی توسیع کی جا سکتی ہے، بار بار ان کی توسیع نہ کریں. اس کو بیس بنا کے حکومت جو ہے انہوں نے اشتہار دے دیا، ڈاکٹرز بھی بھرتی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس فیصلے کا جو میں سمجھا ہوں مطلب وہ یہ تھا کہ آپ پبلک سروس کمیشن میں لے کے جائیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ان ایڈاک کو فارغ کر کے نئے ایڈاک لگائیں. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیں، اس فیصلے پر بات کرنے سے پہلے جو پہلے آپ نے بات کی ہے فائلیں نہ نکلنے کی، اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پرانے وزیر اعظم جو تھے ان سے فائل ورک نکلوانے کے لیے جو ہے نا ایک سرکاری گاڑی استعمال کی جاتی تھی فائلیں ادھر ادھر لے کر جانے کے لیے. جی. تو اب وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنی زیادہ فائلیں پینڈنگ ہیں کہ ایک پک اپ جو ہے نا وہ اس کو ساتھ رکھا گیا ہے فائلیں اسلام آباد یا مظفر آباد لے جانے کے لیے اور واپس لانے کے لیے، اور وزیر اعظم صاحب فائلوں پر دستخط کرنے سے خوف زدہ ہیں. بجٹ بک بھی نہیں ہے جی، ابھی تک بجٹ بک نہ نارمل کی نہ ترقیاتی بجٹ جو ہے نا وہ ابھی تک چھپی نہیں ہے. جو چھپی تھی وہ منسوخ ہو چکی ہیں اور ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ کیسے خرچ ہو رہا ہے. اے جی آفس کس بنیاد پر کیسے جو ہے نا وہ بجٹ کی بل پاس کر رہا ہے مختلف مدات میں. ان کے پاس کوئی ہو خفیہ ہو سکتا ہے خفیہ، اگر نہیں، یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ کچھ ترامیم ایسی کی گئی ہیں، وزیر اعظم صاحب نے اپنے اختیارات میں اضافہ کیا ہے کہ بلاک پرووین قائم کر کے ترقیاتی بجٹ سارے جو ہیں وہ اب بلاک پرووین میں رکھے گئے ہیں اور وزیر اعظم کی صوابدید ہے کہ وہ جس کو چاہیں جتنے پیسے دیں، جہاں چاہیں دیں. جس پہلے جو PC1 بنتا تھا منصوبے کا وہ پراپر فورم پر جاتا تھا، DWP CDC میں وہ فورم دونوں جو ہے وہ غیر متعلق کر دیے گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا قدم ہے. وزیر اعظم صاحب کی جو اکنامی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، ان کا جو گڈ گورننس کا تصور ہے وہ خود اس کی نفی کر رہے ہیں. اب جو بات جو ہے ایڈاک ملازمین کی ہے، جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈاک ملازمین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پچھلے 7-8 مہینے سے جو ہے وہ احتجاج پر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اس حکومت نے یہ پالیسی بنائی ہے جی کہ ایڈاک ملازمین کی جو تقرریاں ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. اب جس ملازم کو 15 سال پہلے بھرتی کیا گیا تھا، 15 سال اس کا کیا جائزہ لیں گے؟ اس کا کیا جائزہ لیں گے اور اس کا قصور کیا ہے؟ اگر پبلک سروس کمیشن نے کسی وجہ سے اس کو امتحان میں شامل نہیں کیا یا موقع نہیں دیا یا پبلک سروس کمیشن مکمل نہیں تھا، یہ نیا بنیادی طور پر پبلک سروس کمیشن کی ہے. آج بھی پبلک سروس کمیشن 6-7 ماہ سے مکمل نہیں ہے. تو اس دوران جو ایڈاک تقرریاں ہوئی ہیں وہ پبلک سروس کمیشن میں کیسے بھیجی جا سکتی ہیں؟ جو پہلے ہی جو ہے نا وہ 2,500-3 ہزار جو ہے نا وہ پینڈنگ کیسز ہے پبلک سروس کمیشن میں، اور پبلک سروس کمیشن کا وجود نہیں ہے اس وقت. حکومت کو چاہیے کہ وہ پبلک سروس کمیشن پہلے قائم کرے اور اس کے بعد جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پر لوگوں کو پبلک سروس کمیشن کا موقع دیا جائے. جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں اور جو بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں یا ریٹائر ہو رہے ہیں ایڈاک ہی. تو یہ بڑی ریاست کی جانب سے بہت بڑی ناانصافی ہے اپنے شہریوں کے ساتھ. اور سپریم کورٹ میں کل ایک اسی حوالے سے جو ہے نا ایک حکم جاری ہوا ہے، ایک اسٹے آرڈر جاری ہوا ہے کہ آپ ایڈاک ملازم کو نکال کر ایڈاک میں نہیں بھرتی کر سکتے.
یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. ہاشمی صاحب سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے فیصلہ, مطلب حکم امتناعی ظاہر ہے جاری کر دی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کا مختلف جو لیٹیگیشنز میں معاملات کو الجھا کر لوگوں کی جو ہیں وہ عمریں بڑھ جاتی ہیں. اب لیٹر کئی لوگوں کے پاس پی ایس سی کے پڑے ہوئے ہیں, وہ پی ایس سی ہے ہی نہیں ہے تو وہ اپیئر کیسے ہوں گے, وہ اوریج ہو جائیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو پبلک سروس کمیشن, پھر احتساب بیورو اور ان اداروں کو جو دیگر جو ادارے اس وقت غیر فعال ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے اولین فرصت میں مطلب اداروں کا وجود اس کو قائم کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بہت ضروری ہے, بنیادی ہے. پبلک سروس کمیشن آئینی ادارہ ہے, اس کو فوری طور پر مکمل ہونا چاہیے تھا, لیکن حکومت جو ہے نا وہ مسرت کا شکار ہے, خوفزدہ ہے. اور صرف اس معاملے میں نہیں, بے شمار معاملات میں حکومت جو ہے وہ خوفزدہ ہے. تو پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو جاتے جاتے جو ہے نا ایک بڑی خبر دینا بریک کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے, جس کے تحت جو ہے نا وہ 4 نئے حلقے قائم کیے جانا ہے. اس مقصد کے لیے آئین میں جو ہے وہ 16ویں ترمیم وہ تجویز کی جا رہی ہے, اس پر کام ہو رہا ہے. متعلقہ شعبے جو ہیں وہ اس پر قانون سازی کے لیے مسودہ تیار کر رہے ہیں. اور یہ حلقے جو ہیں, یہ متوقع حلقے جو ہیں وہ ان میں ایک اویلی کوٹا میں, ایک بمبر میں, ایک جو ہے وہ کھوئی رٹا کوٹلی کے اندر, اور ایک کھاوڑا کے اندر تجویز کیے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے نا آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ 4 نئے حلقے بننے سے جو ہے نا اسمبلی کے اندر عوام کی نمائندگی بڑھے گی. اس پر ہم مزید بات آئندہ کریں گے. نہیں ہاشمی صاحب بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت نمائندگی آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے, 2 لفظوں میں بتائیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو اس وقت قانون ساز اسمبلی میں موجود لوگ ہیں ان میں چند کے سوا باقی کوئی سہل نہیں ہے کہ وہ ممبر اسمبلی بن سکے, چونکہ 2021 کے جو انتخابات ہیں وہ شفاف بھی نہیں تھے, اور الیکٹیبل جو عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ صرف اسی صورت منتخب ہو سکتے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشن ہو. جب تک فری اور فیئر الیکشن, آزادانہ الیکشن نہیں ہوتے, اس وقت تک آپ کسی اس اسمبلی میں آنے والے لوگوں کو عوام کا حقیقی نمائندہ نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیے ذرا بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, بلدیاتی الیکشن میں جو حقیقی قیادت منتخب ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا حشر کیا جا رہا ہے, اور اب یہ کہ سوچ بن گئی ہے کہ ڈمی قیادت کو سامنے رکھ کر جو ہے نا آپ ان کو عوام کا نمائندہ کہہ رہے ہیں, تو یہ عوامی نمائندگی کے حق کی نفی ہے. بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت سارے اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر آج ہمارے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. ناظرین, آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سردار ذوالفقار علی اور جاوید اقبال ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.